بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد قباء کی طرف پیدل راستہ جاتا ہے اور مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ راستے میں یہ کھجوروں کے باغات ہیں، یہ دائیں طرف بھی ہیں اور بائیں طرف بھی ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے جب آقا علیہ السلام مدینہ شریف ہجرت فرما کے آ رہے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو اس جگہ پہ جہاں پہ یہ کھجوروں کے باغ ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس جگہ پہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے، اور چونکہ مدینہ شریف والے لوگ آقا علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مکہ شریف تشریف لے گئے اور جا کر حضور کی بارگاہ میں کہا تھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے پاس مدینہ تشریف لے آئیں، ہم آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، مکہ والوں نے آپ کی قدر نہیں کی، ہم آپ کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، آپ سے بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ویسے ہی پیار اور محبت میں پوچھ لیا کہ تم ہمارے لیے کیا کرو گے؟ تو یہاں تک آتا ہے کہ مدینہ شریف والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہم وہ لوگ نہیں ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ آپ جا کے لڑیں یا آپ کا خدا لڑے، حضور آپ کے حکم پر ہم تو سمندروں میں بھی چھلانگ لگا دیں گے، ہم تو بڑے بڑے جنوں اور دیوں سے بھی لڑ جائیں گے۔ تو یہ مدینہ شریف والوں کی محبت تھی۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں، انشاءاللہ جب اللہ کریم کی طرف سے حکم ہو گیا تو میں ضرور مدینہ شریف آؤں گا۔ تو اس بات کی انہیں بہت زیادہ خوشی تھی مدینہ والوں کو، اور اس خوشی میں جب وہ یہ پیغام لے کر مدینہ شریف میں آئے کہ حضور ہمارے پاس آئیں گے اور انشاءاللہ ضرور آئیں گے، اللہ کی مرضی سے آئیں گے، حکم سے آئیں گے۔ اب جو مدینہ شریف میں رہنے والے لوگ تھے، یہ قباء ہے، قباء یہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے، یہ بستی تھی ایک چھوٹی سی، وہ صبح کام پہ جانے سے پہلے درختوں پہ اور پہاڑوں پہ، بڑے بڑے پہاڑوں پہ چڑھ کے مکہ شریف کی طرف دیکھتے، حضور کا راہ دیکھتے، آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے بڑے بے چین ہو گئے۔ اسی طرح جب شام ہوتی تو شام کو بھی وہ اپنے گھروں میں جانے سے پہلے کھجوروں کے درختوں پہ چڑھ جاتے اور آقا علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے بڑے بے چین رہتے۔ تو گھروں میں باتیں کرتے، ان کے گھروں میں آج کل صرف یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف آنے والے ہیں اور ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے، ہمیں وہ دل و جان سے زیادہ پیارے ہیں، ہم ان پہ صدقے واری جائیں گے، اپنی جانیں وار دیں گے، اپنی اولادیں نسلیں وار دیں گے۔ تو ان کی بچیوں نے اور ان کے بچوں نے بھی یہ سنا، ان کے غلاموں نے بھی یہ سنا، تو غلام اپنے پروگرام بنانے لگ گئے۔ یہ چاہے ہم غلام ہیں لیکن وہ غلاموں کے بھی آقا ہیں، وہ ہمارے بھی نبی ہیں، اور بچوں نے اپنے پروگرام بنانے شروع کر دیے کہ چاہے وہ اللہ کے محبوب ہیں لیکن وہ صرف بڑوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں، وہ ہم بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں، ہمارے لیے بھی رحمت للعالمین ہیں، وہ ہمارے بھی آقا و مولا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ پروگرام ہر کوئی بنا رہا تھا۔ تو جب آقا علیہ السلام کی سواری مکہ شریف سے چلی اور مدینہ شریف کے قریب پہنچی، یہ مسجد قباء شریف ہے، اور یہاں پر جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو یہاں ایک باغ ہے جسے بستان الظل کہتے ہیں، سائے والا باغ۔ جو باغ ہم نے آپ کو دکھایا کھجوروں کا باغ، تو آقا علیہ السلام جب قباء شریف آئے تو قباء والوں نے، قباء کی بچیوں نے اور غلاموں نے اور بچوں نے اور بڑوں نے بڑا شاندار حضور کا استقبال کیا، بڑا ایمان افروز استقبال کیا۔ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ بچیاں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داع کے ترانے گا رہی تھی کہ آج ہم پہ 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے اور ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے۔ تو وہ دف بجا کے حضور کا استقبال فرما رہی تھی، اور ان کے بچے بھی اور ان کے غلام ڈنڈوں پہ ڈنڈے مار رہے تھے، اور وہ خود آقا علیہ السلام کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ لیکن یہاں پہ انہیں مغالطہ لگا، جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا یا جو زیادہ شوق اور محبت میں آ گئے، فرط محبت اور فرط جذبات میں، وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بجائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہاتھ چوم رہے تھے۔ مغالطہ یہ لگا کہ کچھ کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں جو اللہ کے نبی ہیں،
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام پہ اپنی چادر تان دی۔ وہ باغ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس باغ کو بستان الذل کہتے ہیں کہ اس مقام پہ، اس باغ والے مقام پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام پہ چادر تانی، اور چادر تان کے بتایا دنیا والوں کو اور مکہ والوں کو اور مدینہ والوں کو اور قبا والوں کو اور ساری دنیا کو کہ جو چادر تان کے کھڑا ہے وہ غلام ہے، اور جس پہ چادر تانی جا رہی ہے وہ آقا ہیں۔ تو ہاتھ چومنے ہیں تو ان کے چومو، میں تو خود ان کے ہاتھ چومتا ہوں، ان کے قدم چومتا ہوں۔ ان کے ہاتھ چومنا اور قدم چومنا اب ابو بکر صدیق کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا ہے، ایسا سونا پیغمبر اور نبی عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب استقبال ہو گیا تو حضور نے اس مسجد قباء، یہاں جو قباء بستی تھی، یہاں پہ 14 روز قیام فرمایا، اور 14 روز قیام فرما کے یہاں اسلام کی، دین اسلام کی پہلی مسجد تعمیر فرمائی۔ اور یہ قباء کی مسجد ہے، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پہلی مسجد ہے، اور اس کے 4 مینار ہیں اور چاروں طرف سے دروازے ہیں۔ اب یہاں پہ بڑا آنے جانے والوں کا رش زائرین کا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قباء وہ مسجد ہے جس میں کوئی 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پہ عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ مسجد ہے جس میں آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا۔ حضور صبح کی نماز کے بعد، بعض روایات میں ہفتے کا آتا ہے، بعض میں بدھ کا آتا ہے، کہ صبح کی نماز کے بعد آقا علیہ السلام پیدل یہاں تشریف لے آیا کرتے تھے اور سواری پر بھی آیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں پہ پیدل آنا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور سواری پہ آنا بھی قباء شریف میں سنت ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آ کر 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو اتنا بڑا ثواب عطا فرمایا، اتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا کہ جو یہاں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو مدینہ شریف میں روضہ رسول کی زیارت کرنے والے، مسجد نبوی شریف کی زیارت کرنے والے حجاج اور عمرہ زائرین جتنے بھی آتے ہیں، عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پیدل چل کے اور سواریوں پہ بیٹھ کے یہ سنت ضرور ادا کرتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہیں، اللہ کی توفیق سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر روز فجر کی نماز کے بعد آتے ہیں، پیدل بھی آتے ہیں اور سواریوں پہ بھی آتے ہیں، اور ہر روز عمرے کا ثواب لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا حضور نے اپنی امت پہ جو بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسجد قباء شریف ہے اور اسلام کی یہ سب سے پہلی والی مسجد ہے، اور اس مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا پورے عمرے کا ثواب ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد قباء ہے، جامع مسجد قباء، جو سب سے پہلے بنائی گئی، اور یہ اس مسجد کا اندرونی حصہ ہے مسجد قباء کا، اور اس مسجد قباء کو یہ شرف حاصل ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد بھی ہے، اور اس مقام پہ ایک بستی تھی جس میں آقا علیہ السلام نے بتایا جاتا ہے بالکل یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 روز قیام فرمایا۔ 14 روز آقا علیہ السلام نے اس مسجد میں قیام فرمایا، اور پھر یہاں مسجد بنائی، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور بڑی خوبصورت آج کل اس کی تعظیم و آرائش ہے۔ اس میں بڑے خوبصورت کمکمے لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ باقاعدہ مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد قباء میں درس حدیث ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ درس حدیث کا حلقہ ہے، اور یہاں پہ درس حدیث ہو رہا ہے۔ ایک شیخ الحدیث لوگوں کو آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان سنا رہے ہیں، احادیث طیبہ سنا رہے ہیں، اور لوگ بڑی تعداد میں بیٹھ کے سن رہے ہیں حضور کا خوبصورت فرمان۔ اور یہ جامع مسجد قباء کا اندرونی حال ہے، اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ امام صاحب بیٹھ کے، شیخ الحدیث یہاں بیٹھ کے لوگوں کو درس حدیث دے رہے ہیں، حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ وہ مسجد جامع مسجد قباء ہے جس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کو پورا عمرہ کرنے کے، 2 رکعت نماز نفل پہ پورا عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عمرے کا ثواب نصیب ہوتا ہے اس مسجد کے اندر۔ یہ مسجد کا خوبصورت اندر کا حال ہے، یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ پیچھے تک جامع مسجد قباء ہے، اور اس میں پانی کا بھی بندوبست ہے، پینے کا پانی ہے، اس مسجد کے اندر وہ بندوبست کیا گیا ہے۔ اور 4 گیٹ ہیں، 4 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس مسجد کے 4 مینار ہیں، اور اس میں خواتین کے لیے بھی ایک حصہ مخصوص ہے، لیکن وہاں پہ خواتین جا سکتی ہیں، بچے نہیں جا سکتے۔ جن خواتین کے ساتھ بچے ہیں وہ بچے لے کر باہر جگہ بنتی ہے، بڑی تعداد میں لوگ
باہر بھی نماز پڑھتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہ جامع مسجد قباء ہے، اور یہ اس کا دوسرا حال ہے، ایک اندر حال ہے، ایک اس کے ساتھ پیچھے دوسرا حال بھی ہے ملحق۔ یہاں پر آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے جب مکہ سے آئے تو سب سے پہلے یہاں پر حضور نے قیام فرمایا تھا۔ اس مسجد میں حضور کا قیام تھا۔ یہاں قباء کی مسجد جہاں ہے، یہاں قباء کی بستی تھی، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کا بڑا شاندار، جاندار اور بڑا خوبصورت استقبال فرمایا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی کے نعرے اور ینادون یا محمد کے نعرے لگائے آقا علیہ السلام کے لیے نغمے۔ اور یہاں سے آگے جاتے ہوئے آقا علیہ السلام نے جمعہ کے روز پہ ایک جمعہ ایسا اسلام میں پڑھایا جو انصار اور مہاجرین نے اکٹھے جمعہ پڑھا۔ پہلے چھپ چھپ کے جمعہ کی نماز پڑھی جاتی تھی، چونکہ مکہ کے اندر کافر شدید مخالف تھے، تو جمعہ کی نماز اکٹھے جو سب سے پہلے پڑھی گئی۔ یہاں سے ہجرت جب حضور فرما کے آئے قباء میں رکے، اور یہاں قباء سے آگے جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس جگہ پہ جب جمعہ کا دن آیا تو انصار اور مہاجرین کو اکٹھے جمعہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ وہ جامع مسجد جمعہ تعمیر کی گئی ہے مدینہ شریف اور قباء کے درمیان میں، وہ آتی ہے مسجد نبوی شریف اور قباء کے درمیان میں جامع مسجد جمعہ ہے، جہاں پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تمام صحابہ مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے اسلام میں باجماعت پہلا جمعہ پڑھایا تھا۔